السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ دادی جان نے ابھی عشاء کی نماز ختم ہی کی تھی کہ حیدر اور راضیہ نے آ کر انہیں سلام کیا۔ دادی جان نے سلام کا جواب دے کر کہا، ہاں آج کون سے امام کے بارے میں سننا چاہتے ہو؟ دونوں نے ایک ساتھ کہا، ہمارے 12ویں معصوم اور ہمارے 10ویں امام یعنی امام علی نقی علیہ السلام کے بارے میں۔ دادی نے کہا، اچھا بھائی بتاتی ہوں، لیکن پہلے کوئی اہم بات کل کی گفتگو سے تم مجھے سناؤ۔ راضیہ نے کہا، دادی جان امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو علم اور منصب امامت دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ امام محمد تقی نے 8 سال میں امام بن کر بڑے بڑے علماء کو بہت آسانی سے جواب دیے۔ حیدر نے کہا، دادی جان 9ویں امام کے زمانے کے بوڑھے لوگوں کو کیسا عجیب سا لگتا ہوگا کہ ان کا امام صرف 8 سال کا بچہ ہے۔ دادی نے کہا، ہاں حیدر تم نے ٹھیک کہا، لیکن دیندار لوگ ہمیشہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی عجیب کیوں نہ ہو۔ اچھا اب میں امام علی نقی علیہ السلام کے بارے میں سناتی ہوں تو غور سے سنو۔ امام علی نقی علیہ السلام رسول اللہ کے 10ویں جانشین اور ہمارے 10ویں امام ہیں۔ آپ کا نام علی اور مشہور لقب نقی اور ہادی ہے۔ آپ کے والد کا نام امام محمد تقی اور آپ کی والدہ کا نام سمانہ بی بی ہے۔ امام جواد یعنی 9ویں امام نے بی بی سمانہ کے لیے فرمایا، وہ نیک اور جنتی خاتون ہیں اور شیطان ان کے قریب نہیں آ سکتا کیونکہ وہ خدا کے قریب ہیں۔ امام ہادی 5 رجب کو سریہ نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ سریہ مدینہ سے قریب ایک مقام تھا۔ امام جواد کی شہادت کے بعد امام ہادی نے 8 سال کی عمر میں امت کی ہدایت کی ذمہ داری سنبھال لی۔ امام ہادی بھی اپنے والد کی مانند کم سنی میں ہی امام بنے۔ خدا نے انہیں بہت زیادہ علم دیا تھا تاکہ وہ لوگوں کو سیدھا اور حق کا راستہ دکھا سکیں۔ امام نے لوگوں کو بہت زیادہ معجزے دکھائے جس سے مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ وہ کم سنی میں بھی خدا کی طرف سے امام ہیں۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے آپ کو شیروں کے پنجرے میں جانے پر مجبور کر دیا۔ آپ اندر گئے تو سارے شیر آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ سمیت سب لوگ حیران رہ گئے۔ ایک موقع پر بادشاہ نے آپ کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے آپ کو دربار میں بلایا اور بہت بڑا اور بھاری پردہ لگا دیا دروازے پر تاکہ آپ اسے ہٹانے کے لیے جھکیں، لیکن اللہ کے حکم سے وہ پردہ خود بخود آپ کے احترام میں اٹھ گیا اور آپ دروازے سے اندر آ گئے۔ اس طرح بادشاہ خود ہی اپنے درباریوں کے سامنے رسوا ہو گیا۔ آپ بہت نیک انسان اور خدا کے بہترین بندے تھے۔ علم و تقوی اور اللہ کی عبادت میں کوئی شخص بھی امام ہادی کی طرح نہیں تھا۔ آپ کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ سب لوگ آپ سے محبت کرنے لگتے تھے۔ جس کسی کو بھی کوئی کام ہوتا تو وہ امام کے پاس ہی آتا۔ آپ غریبوں کی مدد کرتے اور ان کی مشکل کشائی کرتے اور ان کی مشکلات کو دور کرتے تھے۔ اسی طرح اگر کسی کو کوئی علمی مسئلہ پیش آتا تو وہ بھی امام ہی کے پاس آ کر سوال کرتا۔ امام کا علم اتنا زیادہ تھا کہ کوئی سوال ایسا نہ تھا کہ جس کا جواب آپ کے پاس نہ ہو۔ راضیہ نے کہا، دادی جان ہمیں بھی اپنے اماموں کی طرح لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ حیدر نے جلدی سے بولا، اور زیادہ سے زیادہ علم بھی حاصل کرنا چاہیے۔ دادی نے کہا، ہاں بچوں ایسا ہی ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے بھی بہت سے شاگردوں کی تربیت کی جو بہت مشہور ہوئے۔ دور دور سے لوگ امام ہادی سے علم حاصل کرنے آیا کرتے تھے۔ امام کے چاہنے والے امام کی باتوں اور نصیحتوں پر دل و جان سے عمل کرتے تھے۔ امام ہادی نے 7 عباسی بادشاہوں کا زمانہ دیکھا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ ظالم بادشاہ متوکل تھا۔ وہ بہت زیادہ عیاش، ظالم اور اہل بیت کا دشمن تھا۔
اسے اپنے زمانے کا یزید بھی کہا جاتا تھا۔ اس نے کربلا کی زیارت پر پابندی لگا دی اور امام حسین علیہ السلام کے روضے کو ویران کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اللہ نے اس کی ہر کوشش کو ناکام کر دیا۔ لوگوں کی امام ہادی علیہ السلام سے محبت اور اطاعت کو دیکھ کر اس وقت کا بادشاہ متوکل امام سے ڈرنے لگا۔ اسے اپنی حکومت خطرے میں نظر آنے لگی، اس لیے متوکل نے امام کو مدینہ سے سامرا بلا لیا۔ امام علی نقی کی بے احترامی کے لیے اس نے انہیں فقیروں کی بستی میں رہنے کی جگہ دی، لیکن ہمارے امام نے وہاں بھی خدا کا شکر ادا کیا اور اللہ کی عبادت اور اس کے بندوں کی خدمت نہ چھوڑی۔ بادشاہوں نے ہمیشہ امام ہادی کو لوگوں میں بے عزت کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اور بھی زیادہ عزت و احترام عطا کیا۔ معتز عباسی نامی خلیفہ ایک بے رحم بادشاہ تھا۔ وہ امام کے اچھے کاموں کی وجہ سے ان کو پسند نہیں کرتا تھا۔ امام کو اسی ظالم بادشاہ کے حکم سے زہر دے دیا گیا۔ امام 3 رجب کو 41 سال کی عمر میں شہید ہو گئے۔ آپ کو شہر سامرا میں آپ ہی کے گھر میں دفن کیا گیا۔ آج سامرا آپ کے ماننے والوں کے لیے ایک اہم زیارت گاہ ہے۔ اگرچہ ہمارے امام شہید ہو چکے ہیں، لیکن ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو کہانی کیسی لگی؟ آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے وقت کے امام مہدی کے دادا جان ہیں۔ بہت جلد ہم ان کے پوتے کی بھی کہانی آپ کو سنائیں گے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو وقت کے امام کی کہانی سننے کا بہت زیادہ انتظار ہو رہا ہوگا، کیونکہ وہ ہمارے وقت کے امام ہیں اور زندہ ہیں اور ظاہر ہیں۔ بے شک وہ پردے غیبت میں ہیں، لیکن وہ ہمارے زمانے میں موجود ہیں۔ اس لیے مجھے پتہ ہے آپ کو وقت کے امام مہدی کی کہانی سننے کا بے حد انتظار ہے۔ بس بہت جلد آپ کا انتظار ختم ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔